حضرت سیدنا علی بن الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں، عبد الملک بن مروان نے ایک شخص کو حاکم بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ بیت وغیرہ کا سلسلہ کرے اور انتظامات سنبھالے۔ چنانچہ میں حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ، حضرت سیدنا قاسم بن محمد اور حضرت سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس گیا اور ان سے کہا، آؤ ہم سب اپنے شہر کے نئے حاکم کے پاس چلتے ہیں تاکہ اس سے ملاقات کریں اور اسے اعتماد میں لیں۔ چنانچہ ہم اس حاکم کے پاس گئے اور اسے سلام کیا۔ اس نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور کہا، تم میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت سیدنا قاسم بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ سے تعلق نہیں رکھتے، انہوں نے مسجد میں رہنے کو لازم کر لیا ہے۔ وہ ہر وقت دربار الہی عز و جل میں مشغول عبادت رہتے ہیں، دنیا داروں سے انہیں کوئی غرض نہیں، وہ عمرہ کے درباروں میں جانا پسند نہیں فرماتے۔ اس حاکم نے کہا، تم لوگ اسے میرے پاس آنے کی ترغیب دلاؤ اور اسے میرے پاس ضرور لے کر آنا۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر وہ نہ آیا تو میں اسے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حاکم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ان الفاظ کے ساتھ قتل کی دھمکی دی۔ حضرت سیدنا قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس ظالم حکمران کی یہ دھمکی سن کر ہم بہت پریشان ہوئے اور واپس چلے آئے۔ میں سیدھا مسجد میں گیا اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور عرض کی، حضور میری تو رائے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے چلے جائیں اور کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں گزاریں تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شریر حاکم کی نظروں سے اوجھل رہیں اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اس عمل میں اپنی نیت حاضر نہیں پاتا، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو خلوص نیت سے ہو اور صرف رضائے الہی عز و جل کے لیے ہو۔ میں نے کہا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کریں کہ چند دن کے لیے کسی دوست کے ہاں قیام فرمائیں۔ اس طرح جب کسی شخص کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر نہیں پڑے گی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نہیں ہوں گے، تو چند دنوں میں معاملہ ختم ہو جائے گا اور حاکم یہی سمجھے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں چلے گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں ایسا کروں اور کسی کے گھر میں قیام کروں تو جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند کر کے مجھے دربار الہی عز و جل کی طرف بلائے گا تو میں اس کے حکم سے روگردانی کس طرح کر سکوں گا؟ دن رات مجھے میرے پاک پروردگار عز و جل کی جانب سے مسجد میں حاضری کا حکم ملے اور میں ایک ظالم حکمران کی وجہ سے احکم الحاکمین عز و جل کے حکم سے اعراض کروں، یہ بات میں کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں مسجد کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جرأت مندانہ جواب سن کر میں نے عرض کی، حضور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کریں کہ کسی اور مسجد میں نماز ادا فرما لیا کریں اور اپنی مجلس علم کسی اور جگہ قائم کر لیا کریں۔ اس طرح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حاکم کی نظروں سے اوجھل رہ سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں عرصہ دراز سے اسی مسجد میں اسی ستون کے پاس اپنے پاک پروردگار عز و جل کی عبادت کر رہا ہوں، اب کسی ظالم کے خوف سے میں اس جگہ کو چھوڑ دوں یہ مجھے ہرگز منظور نہیں۔ میں اسی مسجد میں اسی ستون کے پاس عبادت الہی عز و جل میں مشغول رہوں گا۔
حضرت سیدنا قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تینوں باتوں سے انکار فرما دیا تو میں نے عرض کی، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا؟ لوگ تو موت کے نام سے بھی کانپ جاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حاکم کی شدید دھمکی کے باوجود ذرا برابر بھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، میں اپنے رب عز و جل کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، مجھے صرف اسی پاک پروردگار عز و جل کا خوف ہے، اس کے علاوہ میں مخلوق میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے عرض کی، حضور، حاکم نے شدید دھمکی دی ہے، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں، کہیں وہ ظالم حاکم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے قاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تم بے فکر رہو، میرا پروردگار عز و جل میری حفاظت فرمائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی۔ میں اپنے رب عز و جل جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے معاملے کو اس ظالم حاکم سے بھلا دے۔ اے قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ، تم بے فکر رہو، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہوگا۔ یہ سن کر میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بہت پریشانی کا سامنا تھا۔ میں روزانہ لوگوں سے پوچھتا کہ آج شہر میں کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا، آج حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آیا، لیکن الحمدللہ عز و جل مجھے ہر مرتبہ خیر ہی کی خبر ملتی۔ اسی طرح ایک سال امن و امان سے گزر گیا۔ وہ حاکم ایک سال وہاں رہا، لیکن وہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بارگاہ خداوندی عز و جل میں مقبول ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس حاکم کو بھلا دیا گیا۔ ایک سال بعد وہ حاکم معزول کر دیا گیا اور اسے کسی اور جگہ کا حاکم بنا دیا گیا۔ ایک دن اس حاکم نے اپنے غلام سے کہا، تیرا ناس ہو، میں نے علی بن حسین، قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ کے سامنے 3 مرتبہ قسم کھائی تھی کہ میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا، لیکن جب تک میں مدینہ منورہ میں رہا مجھے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تک نہ آیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، اب میں تو ان حضرات کے سامنے رسوا ہو کر رہ گیا کہ میں اپنی قسم کو پورا نہ کر سکا۔ اس غلام نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ حاکم نے کہا، تمہیں اجازت ہے، جو کہنا چاہو بے دھڑک کہو۔ غلام نے کہا، حضور، اللہ عز و جل نے آپ سے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو بھلا دیا اور آپ کو ان کے قتل کے گناہ میں ملوث نہ ہونے دیا۔ یہ تو آپ کے حق میں اللہ عز و جل نے بہت بہتر فیصلہ فرمایا ہے، ورنہ قتل ناحق کا جو ارادہ آپ نے کیا تھا اس میں سراسر آپ کا نقصان تھا۔ اللہ عز و جل کا فیصلہ آپ کے حق میں یقیناً بہتر ہے۔ غلام کی یہ بات سن کر حاکم نے کہا، اے غلام، جاؤ، تم اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر آزاد ہو۔